پہلی حدیث ہے چہل حدیث کی، جہاد کر کے لشکر اسلامی واپس آئے، ذرا سکون کی سانس لی۔ آسان نہیں ہوتا ہے میدان میں جا کے جہاد کرنا، وطن کو چھوڑا، بھوکے پیاسے، تیر تلوار نیزے شہادتیں زخم، واپس آئے اطمینان کی سانس، اپنے وطن آ گئے۔ جب اچھے سفر سے واپس آ کے آدمی وطن پھر وطن ہے، وہاں ایک عجیب قسم کی راحت ملتی، سفرن والا کانا فرسخا، ایک فرسخ بھی سفر ہو تو سفر سفر ہے۔ حج سے بھی آتے ہیں لوگ، گھر آگے گھر دیکھتے ہیں، گھر والے ایک اطمینان کی سانس، تو یہ تو جہاد کا تکلیفوں والا سفر ہے۔ لیکن جیسے ہی اطمینان کی سانس لی، پیغمبر نے کہا تیار ہو جاؤ، جہاد اصغر کر کے آئے ہو، جہاد اکبر کرنا ہے۔ پوری یہاں سے وہاں تک مجمع کو حدیث یاد آ گئی۔ اب مجمع گھبرایا، عربی میں اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں، اکبر بڑے کو کہتے ہیں۔ اب مجمع گھبرایا، اسی انداز سے جیسے میں نے پچھلے سال وہ اس بیچارے بدو عربی کا واقعہ پڑھ دیا تھا مجلس کے اندر، بہت مشہور واقعہ۔ عربی بدو جنگل میں رہنے والا، جسے 2 + 2 = 4 بھی نہیں پتا ہوتا، کوئی چیز خریدنے کے لیے شہر آیا، نماز کا وقت تھا، مسجد میں چلا گیا۔ امام جماعت پتہ نہیں عجیب موڈ میں تھے، انہوں نے الحمد کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی۔ 2.5 پارے کا یہ سورہ بقرہ، پہلا پورا پارا، دوسرا پورا پارا، تیسرا بھی تقریباً آدھا پارا۔ اب بدو کو کیا پتا یہ سورہ کہاں ختم ہو رہا، ہر آیت لگ رہی ہے آخری آیت، ہر آیت لگ رہی ہے آخری آیت، کبھی اس پیر پہ زور دے کے کھڑا ہو، کبھی اس پیر پہ زور دے کے کھڑا ہو، اب ختم ہوتا ہے، اب ختم ہوتا ہے، اب ختم ہوتا ہے، 2.5 پارے جو کر کے نماز ختم کی، چلا گیا۔ اگلے مہینے پھر آیا خریداری کے لیے، امام جماعت نے الحمد کے بعد سورہ فیل شروع کر دیا، 4 آیتیں۔ عربی میں بقرہ کہتے ہیں گائے کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ وہ وہیں نماز چھوڑ کے بھاگا، کہا کہ جب گائے کا سورہ جو تھا وہ 2.5 پارے میں تھا تو ہاتھی تو اس سے ڈبل ہوتا، ہی تو پتہ نہیں 5 پارے ہوں گے، یہ کہہ کے بھاگا۔ اس بیچارے کو کیا پتا یہ 5 آیتیں ہیں۔ اب پیغمبر نے کہا چھوٹا جہاد کر کے آ رہے ہو، بڑے جہاد کی تیاری کرو۔ پورا لشکر گھبرا گیا، چھوٹا جہاد جب اتنا مشکل تھا تو بڑے جہاد کے لیے تو پتہ نہیں کتنی دور جانا پڑے گا، پتہ نہیں کیسی تلواریں لگیں گی، پتہ نہیں کتنی گردنیں کٹیں گی، پتہ نہیں کتنے دن واقع کرنا، پتہ نہیں کتنے دن پیاسے رہنا۔ ایک جملہ رسول کہا کہ جہاد اکبر میدان میں نہیں ہوتا ہے، اب الفاظ میرے ہیں، مفہوم رسول کا، جہاد اکبر میدان میں نہیں، چھوٹا جہاد میدان میں ہوتا ہے، بڑا جہاد تو گھر کے اندر ہوتا۔ چھوٹا جہاد ہے جس میں تیر کا مقابلہ ہے، تلوار کا مقابلہ ہے، جس کے اندر بھوک ہے، جس میں پیاس ہے۔ بڑے جہاد میں اپنے آپ سے لڑنا ہوتا ہے، غیروں سے لڑنا آسان ہے، اپنے سے لڑنا مشکل ہے۔ یہ پہلے کرنا ہے، پھر جہاد اصغر کے لیے جانا ہے۔ گھر کی تنہائی میں گانا سننے کا دل چاہ رہا، فجر کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، بستر سے لحاظ سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا۔ عورت گھر سے باہر شادی میں شرکت کے لیے جا رہی ہے، اس کا بھی دل چاہ رہا کہ وہ پورا میک اپ کر کے باقی بیگمات کی طرح سے بے حجاب گھر سے باہر نکلے، اونچی ایڑی کی ایسی سینڈل پہنے کے پورا محلہ ٹھک ٹھک سے گونج رہا ہو، اس کا بھی دل چاہتا۔ صبح کا وقت ہے، داڑھی آئینے میں دیکھا کچھ داڑھی کے بال نظر آئے، شیو کرنے کا ہمارا بھی دل چاہتا۔ یہ ہے جہاد اکبر۔ جہاد اصغر دشمن کے سامنے جا کے لڑنا پھر آسان ہے، اپنے آپ سے لڑنا یہ زیادہ مشکل مرحلہ ہے۔ جہاد کربلا جاری ہے، اور جہاد کربلا میں فقط اس مجاہد کو بلایا گیا ہے جو جہاد اکبر میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ لے چکا ہے، پھر تمہیں جہاد اصغر میں آنا۔ چنانچہ جو جہاد اکبر میں کامیاب نہیں تھے انہیں آقا نے ایک ایک منزل سے واپس کیا۔ جب مکے سے یہ قافلہ چلا، راستے میں لوگ ملتے گئے، حسین واپس کر رہے، اور جو جہاد اکبر میں کامیاب ہے وہ گھر میں بیٹھا ہے تو حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کے بلایا جا رہا۔ امام زمانہ جب جہاد اصغر کریں گے تو پہلے دیکھیں گے کون جہاد اکبر میں کامیاب ہے، اس کے بعد پھر امام اپنے لشکر میں بلانے کی دعوت دیں گے۔ یہ جہاد کربلا کا ایک حصہ۔ لیکن بہت ہی مختصری سے سمیٹوں تو ایک بات کہوں، مومن کو دجال نہیں بننا۔ دجال ہمیشہ ایک بات سوچتا، ایک آنکھ، کانا ہے نا، کانے دجال کا مقصد آنکھ والا کانا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو دنیا میں کوئی بادشاہ کہیں گزر جائے،
جس کی خالی ایک آنکھ ہو دوسری آنکھ خراب ہو اخبار میں فوٹو آتی ہے دجال آ گیا. موشے دایال سے لے کے سعودی عرب کے حکمران سے لے کے ہمارے ملک کے حکمرانوں تک سمجھے ہی نہیں ہم دجال کیا. دجال جو مسئلے کا خالی ایک رخ دیکھتا. مومن کی دو ذمہ داریاں، ایک طرف گھر کی تنہائی میں عبادت خدا میں وہ کامل ہونا چاہیے، دوسری جانب من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، یہ بھی اس کے پاس دوسری آنکھ ہونا چاہیے. پیغمبر کی حدیث، جس کو مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ ہو وہ مسلمان نہیں. نہ یہ ہو کہ ساری فکر دوسرے مسلمانوں کے معاملات کی ہے، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، اور نہ یہ کہ اتنا عبادت گزار بنا اس کو پتہ ہی نہیں کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے، ایران کے انقلاب کے خلاف کیا سازشیں کی جا رہی ہیں، پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف کیا ظلم ہو رہے ہیں. بیلنس. مگر دوسرا والا حصہ جو کہ آج کل بہت بیان کیا جاتا، میں نے بھی پہلی مجلس میں شہدائے کربلا کے شہدائے کراچی کے حوالے سے بات کی. پہلے والے جہاد کو مکمل کرے. یہ پہلا جہاد، جہاد اکبر بھی بہت مشکل ہے. جہاد اصغر میں آپ کا مقابلہ دشمن سے ہوگا، جہاد اکبر میں آپ کا مقابلہ اپنی بیوی سے ہوگا، جہاد اکبر میں آپ کا مقابلہ اپنی بہن سے ہوگا، جہاد اکبر میں آپ کا مقابلہ اپنے باپ سے ہوگا، جہاد اکبر میں آپ کا مقابلہ اپنی اولاد سے ہوگا. یہ سب لوگ ہیں جو ہمیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے. بعض ایسی فرمائشات بیگم کی ہوتی ہیں کہ جس کے لیے دین چھوڑنا پڑتا، بعض ایسے دباؤ والدین کے ہوتے. ارے دیکھیں جب اتنی چھوٹی سی چیز پہ باپ نہیں مانتا بلکہ ماں، کہ بیٹا ہمارے یہاں کا رواج ہے شادی ہے تو سونے کی انگوٹھی پہننا پڑے گی، اسلام میں حرام ہے تو ہوا کر. کوئی ہمارا رواج بھی تو کوئی حیثیت رکھتا، اتنی چھوٹی سی بات. لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے، جہاد اصغر میں جب آپ جائیں گے تو تیر و تلوار آپ کے بدن پہ لگیں گے، یہ بھی آسان نہیں ہے. لیکن جہاد اکبر میں آپ جب جائیں گے تو تیر و تلوار تو نہیں لگیں گے، تانے سننا پڑیں گے، ٹونٹنگ برداشت کرنا پڑے گی، مذاق کیا جائے گا. آپ نے داڑھی کیا رکھ لی، پورا معاشرہ پنجے جھاڑ کے آپ کے پیچھے پڑ جائے گا. ہماری بچی نے حجاب کیا کر لیا، ساری بچیاں اسکول کالج یونیورسٹی گھر والی خاندان والی ساری کزنز اس کا مذاق اڑائیں. تنزانیہ ایسٹ افریقہ کا ایک بہت مشہور ملک ہے اور وہاں کا کیپٹل ہے دارالسلام. تو جب میں 1984 میں وہاں پہ مجلسیں پڑھنے گیا تو اس وقت تنزانیہ میں حکومت اسلامیہ ایران کے سفیر حجت الاسلام والمسلمین آغائے لباسانی تھے، نجف اشرف کے پڑھے ہوئے اور بہت کی پوسٹ پر تھے کیونکہ تنزانیہ افریقہ کا بہت اہم ملک. ایک جملہ میں جہاد اصغر کے حوالے سے عرض کر دوں، مسلمان کو اویئر ہونا چاہیے دنیا سے. افریقہ کے مغربی علاقے میں دین اہل بیت اس تیزی سے پھیل رہا ہے انقلاب اسلامی ایران کی وجہ سے، اور اب ان کے اوپر وہ سازشوں کے جال بھی پھینکے جا رہے ہیں. نائجیریا میں کیا ہو رہا ہے، سینیگال میں کیا ہو رہا ہے، گنی میں کیا ہو رہا، صاحبان ایمان کو معلوم ہونا چاہیے. بہت اہم علاقہ اس وقت وہ بن چکا، لیکن اس افریقہ میں مومنین کافی عرصے سے. تو دارالسلام میں جب میں پہنچا تو ایران اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر ایک معمم امامہ پہنے ہوئے نجف کے عالم حجت الاسلام والمسلمین جو دن بھر، اچھا دارالسلام میں جتنے بھی ملکوں کے سفیر تھے انہوں نے ان کو اپنا ہیڈ بنایا، تو دن بھر وہ تنزانیہ کے پریزیڈنٹ جولیس نیررے کے ساتھ مذاکرات کرتے اور نماز مغربین نماز جماعت کی امامت بھی رات کو کرتے.